بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ یہ ایک طوفان کی شام تھی۔ ہوا کے زور کی وجہ سے درخت جھول رہے تھے، جس کے باعث شاخوں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جنگل میں چلتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ جب کبھی وہ تھک جاتا تو جنگل میں نکل جاتا، کیونکہ خاموشی اور تنہائی اسے جنون کی حد تک اچھی لگتی تھی۔ وہ ادھر ادھر بے مقصد گھوم رہا تھا کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی، جیسے اس کے علاوہ کوئی اور بھی وہاں پر موجود تھا۔ ڈر نہیں لگتا تھا اسے، لیکن تجسس ہمیشہ رہتا تھا۔ اس لیے اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ وہ تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر اسے پیروں کی آہٹوں کی آوازیں واضح سنائی دیں۔ ایک لمحہ اسے یہ جاننے میں صرف کیا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ کچھ سوچ کر وہ دائیں جانب کو چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جب اس نے رخ سیدھا کیا تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ سفید لباس میں ملبوس، جو کہ زمین تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کے شانوں پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ قد قامت بھی اچھی تھی۔ اس نے دماغ میں خیال کیا کہ یہ لڑکی کون ہے جو اس وقت جنگل میں ہے اور کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا اس نے گھر واپس نہیں جانا؟ اسے سوچا کہ اس دوشیزہ کا پیچھا کیا جائے، کیا معلوم یہ راستہ بھٹک گئی ہو۔ مگر یہ کیا، وہ تو غائب ہو چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا آگے بڑھتا گیا، مگر اس کے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی تلاش کے باوجود وہ اس کا سراغ نہ پا سکا تو واپس ہو لیا۔ رات کا اندھیرا آسمان کو پوری طرح اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے سوچتے آخر کار گھنٹے بھر کی مسافت کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، گلیاں ویران تھیں، ایک دو جگہ قمقمے روشن تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ ظاہری سی بات ہے کہ گھر میں خاموشی ہی ہونی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی، پھر ہاتھ دھوئے اور لباس تبدیل کر کے کچن میں داخل ہو گیا۔ وہاں جو اسے پسند آیا کھا پی لیا، اور پھر اپنے بیڈ روم کی طرف آرام کرنے چل دیا، کیونکہ وہ بہت تھک چکا تھا۔ آج اس نے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بکھرے کاغذوں کو چھیڑا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا دماغ اس لڑکی کے بارے میں اب تک تانے بانے بن رہا تھا۔ اس کی سوچوں میں غرق تھا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور وہیں سو گیا۔ اس کا نام ایان تھا۔ وہ خوش قامت اور خوش شکل تھا، اور ہر وقت لا تعلقی کے اظہار کا حلیہ اپنائے رکھتا تھا۔ علاوہ اس کے وہ خوش لباس بھی تھا، مگر کبھی اسے خود پر خاطر خواہ توجہ نہ دی تھی۔ ناول لکھتا تھا اور شاعری اس کا دوسرا کام تھا۔ وہ مست ملنگ زندگی بسر کر رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 9 بج چکے تھے۔ جلدی سے بستر سے اٹھ کر پہلے شاور لیا اور پھر ناشتہ کر کے گھر کو تالا لگا کر وہ شہر کی سمت ہو لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا جس میں لکھے ہوئے کاغذ رکھے تھے۔ شاید اس کا ناول مکمل ہو چکا تھا۔ وہ بازار اور لوگوں کی بھیڑ میں ہوتا ہوا ایک تنگ گلی میں داخل ہوا اور تھوڑا آگے جا کر ایک دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہاں کچھ سمجھانے اور بتانے کے بعد اسے ایڈیٹر کے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ کسی پبلشنگ کمپنی کا آفس تھا جہاں وہ اپنا ناول لے کر آیا تھا۔ وہ ایڈیٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے سلام کرنے کے بعد اس کی ہدایت پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایڈیٹر نے فون پر نوکر کو چائے اور بسکٹ لانے کی ہدایت کی اور ریسیور رکھ دیا۔ ایان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ ایڈیٹر کی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ مسعود صاحب نے وہ لفافہ کھول کر اس میں سے چند کاغذ نکالے اور ان کا مطالعہ کرنے لگے۔ ان تحریروں پر نظر دوڑانے کے بعد وہ بولے، بہت اچھا ناول ہے تمہارا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایان سے مخاطب ہوئے۔ اتنے میں نوکر چائے لے کر اندر داخل ہوا اور چائے، مسعود صاحب
और अयान को पेश करके कमरे से बाहर चला गया। मेरा ख्याल है अब बाकी बातें तय कर लेनी चाहिए। आप लेना चाय? मसूद साहब ने अयान से कहा और खुद भी अपने हाथ में चाय का कप पकड़ लिया। इसके बाद नॉवेल की जिल्द, उसके बाहर छपने वाले प्रिंट और टाइटल पर गुफ्तगू हुई। इन चीज़ों के फाइनल होने के बाद अयान को मुआवजा देकर रुखसत कर दिया। अयान ने ज़रूरत की अशिया खरीदी और अपने गांव की सिमत हो लिया। घर आने पर उसने तमाम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखा और कुछ सामान जो बिखरा पड़ा था उसे सेट किया। जाते हुए उसके कमरे में खिड़की खुली रह गई थी, जिससे हवा की बदौलत उसकी टेबल पर पड़े सारे कागज कमरे में बिखरे हुए थे। उसने उनको इकट्ठा किया और टेबल पर रखा और फिर फ्रेश होकर खाना खाया। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था तो 5:30 हो चुके थे। वो जल्दी से घर से निकला, घर को ताला लगाया और जंगल की तरफ चल दिया। वो जंगल के उसी हिस्से में गया जहां उसने कल वो लड़की देखी थी और उसे तलाश करने लगा। आखिर उसकी तलाश रंग लाई। जो ही उसने शुमाल की सिमत देखा तो कल वाली हालत में कोई लड़की चली आ रही थी। उसने उसका पीछा किया। बहुत वक्त चलने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उस लड़की का रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा करता हूँ, उसे मुखातिब करके उसे दरियाफ्त करता हूँ कि वो इस वक्त इधर क्या कर रही है। उसने उसको पीछे से आवाज दी। लड़की ने अयान की दूसरी आवाज पर उसे पलट कर देखा। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। ऐसा लगता था जैसे बरसों से उसके होठों पर सुर्खी ना लगी हो और आंखों की चमक भी बहुत अफसरदा थी। चेहरे पर भी खुशी मालूम नहीं होती थी। यूं लगता था कि बरसों से मायूसी छाई हुई हो, मगर इसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इससे पहले कि उसे ये कहता कि रुको, वो गायब हो गई। उसने इधर उधर तलाश किया, मगर आज फिर उसे नाकाम ही वापस लौटना पड़ा। फिर उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो इस लड़की का सुराग जरूर लगाएगा। उसने चंद चीजें दुरुस्त की। बाकी घर की तमाम अशिया बदस्तूर वैसे ही बिखरी हुई थीं। उसे जिन चीजों की जरूरत होती वो उठा लेता, बाकी उसकी बेशतर अशिया यूं ही बेहंगम तरीके से पड़ी रहती। वो डिनर करके अपने बेडरूम में आया। उसने कागज और पेंसिल पकड़ी और कुछ लिखना शुरू किया। असल में वो एक गजल लिख रहा था। उसने जल्द ही एक पब्लिशर को शाया करने के लिए देना था। वो उसके लिए शायरी कर रहा था। वो हर किस्म की शायरी दिल जमाई से करता था, मगर उसके अशार में जो तन्हाई का जिक्र होता था वो कमाल होता था। अभी वो एक गजल भी मुकम्मल नहीं कर पाया था कि उसने कागज कलम साइड पर रख दिए और लेट गया। उसका दिमाग उस लड़की की खोज में चल रहा था। इसी सोच में उसकी आंख लग गई। उस सुबह जब उसकी आंख खुली तो 8 बज रहे थे। वो बिस्तर से उठा और बाथरूम में शावर लिया। फ्रेश होकर वो किचन में नाश्ते की गर्ज से जा रहा था कि उसका फोन बजा। उसने रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। दूसरी जानिब से कोई बोला। हाँ हशमत, बोलो, क्यों फोन किया? वो मैंने कहना था कि आपके कपड़े तैयार हैं, आकर ले जाएं। ठीक है, आज आकर ले जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके जी, खुदा हाफिज। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ किचन में दाखिल हो गया। उसने सबसे पहले फ्रिज खोला और उसमें से एक अंडा, डबल रोटी और जूस निकाला। उसने डबल रोटी गरम की और उनको एक प्लेट पर रखा। फिर अंडा बनाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो जल्दी जल्दी में अंडा बना रहा था कि उसका हाथ जल गया। जो ही अयान की उंगली गरम फ्राई पैन के साथ लगी, वो जल्दी से वो हाथ पीछे हटाते हुए बोला, हाय अल्लाह। उसे अंडे वाला फ्राइंग पैन चूल्हे से उतार कर एक साइड पर रख दिया और वॉशरूम गया और वहां से पेस्ट लेकर उंगली पर लगाया और फिर वापस आया। इसीलिए तो कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। वो उससे बातें कर रहा था और वापस आकर टेबल पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होकर उसने लॉन्ड्री में से गंदे कपड़े इकट्ठा किए और उन्हें शॉपर में डाला और वो घर को ताला लगाकर धोबी की तरफ रवाना हो गया।
اصل میں جو صبح اسے فون آیا تھا وہ اس کے دھوبی کا تھا، جس نے اسے کپڑے لے جانے کے لیے کہا تھا۔ دھوبی سے کپڑے لے کر واپس آیا اور انہیں الماری میں لگانے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اس پر آئی ہوئی ای میل اور دیگر میسیجز چیک کرنے لگا۔ اس نے 2 دن پہلے جو اپنی ایک غزل نیٹ پر اپلوڈ کی تھی اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کامنٹس کیے تھے۔ اس کے علاوہ جو اس کا 2 ماہ قبل ناول تنہائی کے نام سے شائع ہوا تھا اس کے بارے میں بھی لوگوں کا کافی اچھا رسپانس تھا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کرتا رہا۔ وہ وقت گزار رہا تھا۔ جو ہی 5 بجے وہ سب کچھ آف کر کے گھر کو تالا لگا کر پھر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا مقصد اس لڑکی سے ملاقات کا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر چند منٹ کی تلاش کے بعد اس کے چہرے پر ایک کامیابی کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ دراصل اسے اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ وہ ایک طرف سے ہو کر اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ پلیز آج غائب مت ہونا۔ یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو ایان نے اس لڑکی کو سامنے سے دیکھتے ہوئے ادا کیے۔ وہ لڑکی وہیں رک گئی۔ تم کون ہو اور مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ لڑکی نے ایان سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم پلیز میری بات سن لو۔ ایان نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پھر اپنی التجا اس کے سامنے گوش گزار کی۔ وہ لڑکی قریب درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تم کون ہو؟ یہاں روزانہ کس لیے آتی ہو اور آگے کی طرف کہاں جاتی ہو؟ ایان نے ایک ہی سانس میں 2-3 سوال کر ڈالے۔ تم یہ جاننا کیوں چاہتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، ایان نے جواب دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ لڑکی نے کہا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم کو کسی کی تلاش ہے اور میں کہیں نہ کہیں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح اپنے بارے میں، ایان نے کہا۔ میرا نام حیا ہے اور میں ایک روح ہوں۔ مجھے تو کب کا کسی بے وفا نے دولت کی لالچ میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جنگل میں آگے میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ دن بھر کی تلاش کے بعد میں وہاں واپس جا رہی ہوتی ہوں جب تمہاری نظر مجھ پر پڑتی ہے۔ لڑکی نے آہ بھرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ادھر جنگل میں آگے تمہارے خوابوں کی تعبیر ہے؟ ایان نے مزید وضاحت چاہی۔ یہ جنگل مجھے اس لیے یہاں میں نے ایک بنگلہ تعمیر کروایا تھا۔ یہ جگہ میرا خواب تھی، وہ تعبیر۔ حیا نے اپنی بادشاہی کے زمانے کی یاد اس سے شیئر کی۔ تمہیں قتل کس نے کیا تھا اور کیوں؟ ایان نے سوال کیا۔ اس دنیا کے بے وفاؤں میں سے ایک بے وفا سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ اسے دولت کی ہوس تھی۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، صرف باپ ہی تھا۔ اس نے میری ہر خواہش، ہر خوشی پوری کی تھی۔ جب انہوں نے مجھے روہیل سے شادی کے لیے کہا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ بعد میں مجھے باپ کا فیصلہ اچھا لگنے لگا کیونکہ روہیل اچھا تھا۔ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر میرے باپ کی وفات کے بعد وہ کچھ بدل گیا۔ اس کی حرکتیں مشکوک ہو گئی تھی۔ رات کو دیر سے گھر آتا، آفس میں بھی کم جاتا تھا۔ 1-2 بار تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ نشے میں ہے۔ جب میں نے سوال کیا تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگا وہ میرے سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور یقین دلایا کہ وہ بدل چکا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ اس نے کہا میں تیار ہو جاؤں اور ہم جنگل والے بنگلے پر چلتے ہیں۔ ویسے بھی موسم اچھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ ہم بنگلے میں آئے، تھوڑا گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک جگہ بیٹھے تھے کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے اسے پانی کا کہا۔ اس نے مجھے جوس دیا جس کا ذائقہ مجھے عجیب لگا۔ میں نے مشکل سے 3 گھونٹ بھرے اور رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا گلا بند ہو رہا ہے، میرا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ 2 منٹ کی بات تھی کہ زہر نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس نے ایک صندوق میں میری لاش ڈال کر اس کو
میرے خوابوں کے محل کے ایک کمرے میں رکھ دیا اور اپنی تمام ارادے مجھے سمجھا کر چلا گیا۔ پہلے میں اس صدمے سے نکل نہ سکی، پھر میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں روز ہی اس کی تلاش میں جاتی ہوں۔ حیا نے اپنی کہانی سنائی۔ واقعی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ خیر، میں روہیل کی تلاش میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جنہیں رشتوں سے زیادہ دولت پیاری ہوتی ہے۔ ایان نے نڈھال لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ بھی کسی نے بے وفائی کی ہے؟ حیا نے سوال کیا۔ ہاں، بس کچھ ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ بھی، لیکن خیر، میں روہیل کے بارے میں پتہ کر کے کل ہی تمہیں بتاؤں گا۔ تم مجھے ادھر ہی ملنا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ کہہ کر ایان واپس آ گیا اور حیا آگے چلی گئی۔ اگلے دن صبح ہی ایان شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ روہیل کا نام اسے سنا ہوا تھا۔ وہ جس ادارے کے ذریعے اپنے ناول پبلش کرواتا تھا، وہ اس کے ایڈیٹر کا دوست تھا۔ وہ مسعود صاحب کے پاس گیا تو پہلے ان سے اپنے ناول پر کچھ گفتگو کی، پھر روہیل کے بارے میں چند معلومات لے کر واپس آ گیا۔ شام ہو رہی تھی، وہ جنگل میں گیا۔ وہاں حیا اس کا پہلے سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ حیا نے ایان کے قریب آتے ہی سوال کیا۔ ہاں، پتہ تو چل گیا، لیکن ایک بات ہے، ایان نے کہا۔ کیا بات ہے؟ حیا نے پوچھا۔ وہ آج شادی کر رہا ہے، رات کو اس کا نکاح ہوگا، ایان نے کہا۔ حیا نے ایک سرد آہ بھری۔ تو تم کیا کرو گی؟ ایان نے سوال کیا۔ ظاہری بات ہے، اسے اس کی بیوی سمیت یہی موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ ذلیل انسان، ایسی سزا دوں گی کہ عبرت ہو جائے گی اس کی موت دوسروں کے لیے، حیا نے غصے میں کہا۔ تم میری ایک بات مانو گی؟ ایان نے کہا۔ کیوں نہیں؟ حیا نے کہا۔ آخر تم نے میری اتنی مدد کی ہے۔ تم اس لڑکی کو کچھ مت کہنا جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے، ایان نے کہا۔ کیوں؟ حیا نے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں۔ پلیز، ایان نے مختصر سے 2 الفاظوں میں وجہ بیان کی۔ حیا نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ نم آنکھوں کے ساتھ واپس گھر چل دیا۔ حیا اپنے مشن کو پورا کرنے کے عزم میں شہر کی طرف چل دی۔ جنگل کے بائیں جانب ایک آبشار تھی۔ وہ اس کے کنارے پہ جا کر بیٹھ گیا اور پہاڑ سے گرتے ہوئے پانیوں کو گھورنے لگا۔ اس کے دماغ میں اس کا ماضی آج پھر ہلچل مچانے لگا۔ اس کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ ان ہواؤں کا رخ موڑنے میں ناکام رہا۔ حیا روہیل کے گھر پہنچ گئی۔ روہیل ایک امیر آدمی تھا، لہٰذا شادی کی تقریب بھی بہت شاہانہ تھی۔ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، بس اب دلہن کا انتظار تھا، پھر نکاح خوانے نکاح پڑھانا تھا۔ روہیل آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا اور مبارکباد اور پھول وصول کر رہا تھا۔ روہیل اندر آیا اور دلیپ کو فون ملایا۔ دوسری طرف سے دوسری جانب سے کال ریسیو ہو گئی۔ روہیل کال ریسیو ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاں اندلیپ، کدھر ہو یار؟ اتنی دیر لگا دی سالون میں۔ فون ریسیو ہوتے ہی اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ آ رہی ہوں، بس ہم پہنچنے والے ہیں، ڈرائیور تیز چلاؤ گاڑی۔ دوسری طرف سے آواز آئی جو کہ اندلیپ کی تھی، جس سے کچھ دیر بعد روہیل کی شادی ہونے والی تھی۔ روہیل کال کٹ کر کے واپس باہر جانے لگا کہ اچانک وہ جسمہ بن کر وہیں جم گیا۔ اس کا جسم وہیں مفلوج ہو گیا۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کو مضبوطی سے زمین میں جکڑ دیا ہو۔ وہ ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر رہا تھا اور خوف اور حیرت کی وجہ سے اس کے جسم میں سنسنیاں دوڑنے لگیں، کیونکہ اس کے سامنے اس کی پہلی بیوی کھڑی تھی، حیا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے زہر دیا تھا اور صندوق میں بند کر کے
اس کے محل کے تہخانے میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا۔ وہ مرنے سے بچ بھی گئی تھی تو وہاں سے نکل کیسے آئی اور اس تک کیسے پہنچی؟ مگر اس سے پہلے وہ اپنے سوالوں کو اپنی زبان پر لاتا، حیا چل کر اس کے قریب آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھا، مگر وہ بول رہی تھی، اب چاہے آپ اپنی انگلی کاٹیں یا آنکھیں ملیں، یہ حقیقت ہی ہے کہ میں آپ کی سابقہ بیوی ہوں۔ اب تو آپ نئی شادی کرنے جا رہے ہیں نا؟ حیا نے روحیل سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہا اور جا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ روحیل نے بمشکل یہ جملہ ادا کیا۔ میں تو نہیں آنا چاہتی تھی، بس تمہاری موت لے کر آ گئی ہے مجھے یہاں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے حیا کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور خنجر اس کی نظروں کے سامنے سے گزارا۔ روحیل کی آنکھیں خوف کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ روحیل مجھے مت مارنا اور مجھے معاف کر دو کی التجائیں کرتا، حیا نے خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا، کیونکہ وہ کسی التجا کا موقع دے دیتی تو اس کی محبت انگڑائی لے لیتی، جو اس کے انتقام کی آگ کو کم کر سکتی تھی، اس کا حوصلہ پست کر سکتی تھی۔ اسی کے ساتھ روحیل کے منہ سے ایک دل خراش آواز بلند ہوئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ لوگ متوجہ ہوئے اور بھاگ کر آواز کا تعقب کیا۔ وہ روحیل کے کمرے میں داخل ہوئے تو آگے کا منظر دیکھ کر ہر شخص ہی حیرت کی دلدل میں دھنستا گیا۔ کمرے میں روحیل کی خون سے لت پت لاش پڑی تھی، جبکہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ کوئی شخص اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل۔ اتنے میں اندلیب روتی اور چلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی، کیونکہ اس کی ایک امیر شخص سے شادی اور شاہانہ زندگی کے خواب زمین بوس ہو چکے تھے۔ وہ تمام لوگ کمرے سے چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف اندلیب تھی یا روحیل کی لاش۔ حیا اندلیب کے سامنے آئی اور ایک ایسی لڑکی جو خوبصورت سفید لباس میں ملبوس اور شکل سے بھی قدرے حسین تھی، جس کا کچھ وقت پہلے وہاں نام و نشان بھی نہ تھا، وہ اچانک کمرے میں کہاں سے آ گئی؟ اندلیب حیران ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اندلیب کچھ کہتی، حیا خود ہی بول پڑی، اچھا تو تم ہو جس کی وجہ سے اس مکار شخص نے مجھے چھوڑا؟ تمہارا حال بھی میں یہی کرتی جو اس کا کیا ہے۔ اگر وہ ایان تم سے پیار نہ کرتا ہوتا، تمہیں نہ مارنے کی ریکویسٹ نہ کرتا۔ ویسے تم بھی کتنی خود غرض ہو، صرف آسائش اور ہائی کلاس کے لیے ایک مخلص محبت کرنے والے کو چھوڑ دیا۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو میری زندگی برباد نہ ہوتی، لیکن میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ نہ تو محبت ہوتی ہے سب کچھ اور نہ ہی پیسہ، یہ سب کھوکھلی چیزیں ہیں۔ ایان اب تمہیں کبھی لینے نہیں آئے گا، مگر تمہارے انتظار میں اس کی آنکھیں اب بھی لگی ہوئی ہیں۔ ہو سکے تو اس کا ہاتھ تھام لو، شاید وہ تمہیں اتنی آسائشیں نہ دے سکے، مگر کبھی دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ اسی کے ساتھ حیا وہاں سے غائب ہو گئی۔ اندلیب وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جاتے وقت حیا روحیل کے کمرے میں ایک خط چھوڑ گئی تھی، جس پر لکھا تھا کہ اس کا قتل اس نے خود کیا تھا، پرانی دشمنی کے بنا پر، اور اسے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس لیے روحیل کے قتل کا زیادہ ایشو نہیں بنا۔ تمام رات ایان یوں ہی بیٹھا رہا۔ وہ اپنی ماضی کو یاد کرتا رہا۔ جب سورج کی روشنی پھیلنے لگی تو اس نے ایک نئی صبح کا آغاز کیا۔ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے ہر شے درست طریقے سے پڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے صوفے پر اندلیب بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایان کچھ کہتا، اندلیب نے خود ہی بڑھ کر ایان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا یہ واقعی ایان کے لیے ایک نئی صبح تھی؟ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔
آپ کے یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی حادثہ ہوا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں. کامنٹ باکس میں اپنی کہانی لکھیں. ہو سکتا ہے اس چینل پر اگلی کہانی آپ ہی کی ہو. ہم آپ کے کامنٹس کا بے صبری سے انتظار کریں گے. ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے.